اسلام کی شہزادیوں، حضرت حنظلہ بن ابی عامر صحابی کا لقب غسیل الملائکہ ہے، یعنی فرشتوں کے نہلائے ہوئے۔ ایک غسیل الملائکہ کیوں کہلاتے ہیں؟ ان کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی رنگین عبرت خیز واقعہ ہے۔ عین جنگ احد کی رات کو یہ اپنی دلہن کے پاس سو رہے تھے۔ دولہا دلہن ایک دوسرے کے پیار محبت میں مصروف تھے کہ ناگہاں مدینہ کی گلیوں سے منادی رسول کی یہ صدا بلند ہوئی، یعنی خدا کے دین کی امداد کے لیے، یعنی اسلام کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں چلو، میدان جنگ میں چلو۔ یہ سن کر جناب حنظلہ دلہن کے بستر سے اٹھ بیٹھے اور اپنی نئی نویلی دلہن سے کہہ دیا کہ اے میری پیاری دلہن، دیکھ اور سن، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میدان جنگ کے لیے پکار رہے ہیں۔ اب میرے لیے یہ بستر اروسی یعنی کانٹوں کا بستر ہوگا۔ اب ایک لمحہ کے لیے میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ میرے رب کا فرمان ہے، یعنی اے ایمان والو، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، جب اللہ اس کے رسول کی تمہیں پکارے تو ان کی پکار پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ میری پیاری دلہن، خدا جانتا ہے کہ تیری محبت میرے دل و دماغ کے کوشے کوشے میں جلوہ گر ہے، مگر میں اس وقت تیری محبت کو اللہ اس کے رسول کی محبت پر قربان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دولہا کی طرح دلہن بھی پے کرے ایمان ہے، یعنی اس خاتون اسلام نے جواب دیا، اے میرے سرتاج، خدا علیم ہے، میرے سینے میں تیرے محبت کے سینکڑوں دیپک جل رہے ہیں، تیرے ہی دم سے میرا سہاگ قائم ہے، لیکن مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں ایک پردہ نشین خاتون ہونے کی وجہ سے اس جہاد میں تیرے دوش بدوش لڑ تو نہیں سکتی، لیکن میری بھی یہی تمنا ہے، میری بھی یہی خواہش ہے، میری بھی یہی آرزو ہے کہ میرے پیارے شوہر جلدی کرو اور جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے رسول کی پکار پر دوڑ کر حاضر ہونے میں کچھ دیر ہو جائے۔ میرے سرتاج، تم جاؤ، جلدی جاؤ اور خدا اور رسول کی راہ میں یعنی جانشارانہ جنگ کرو، میری کوئی فکر مت کرنا۔ تم خدا کی راہ میں سر کٹا کر شہید ہو گئے تو اطمینان رکھو کہ میں آپ کا کوئی غم نہیں مناؤں گی، بلکہ مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میدان محشر میں جب حنظلہ شہید کی بیوہ کہہ کر پکاری جاؤں گی تو میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ مسلمانوں غور کرو کہ دنیا میں سفر کرنے والا یہ مسافر گھر سے روانہ ہو رہا ہے اور دلہن آنسوؤں سے ڈبڈبائی آنکھوں سے آخری مرتبہ اس جنتی دولہا کا دیدار کر رہی ہے۔ حنظلہ جوش و جہاد میں بھرے ہوئے احد کے میدان جنگ میں پہنچے اور بپرے شیر کی طرح کفار پر جھپٹ پڑے، ایسی دلیری جان نثاری سے یعنی کہ جنگ کیے کہ لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر نڈھال ہو کر یہاں تک کہ گھوڑے کے ذہن سے زمین پر گر پڑے اور تڑپتے ہوئے شہید ہو گئی۔ کئی گھنٹوں تک یہ حق اور باطل کا معرکہ گرم رہا، یہاں تک کہ آسمان سے فتح مبین نے اتر کر رحمت للعالمین کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اب کفاری میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہو گئے، یعنی کفارے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رحمت عالم نے فرمایا، تمام شہداء کرام کی مقدس لاشوں کو میرے سامنے جمع کرو، میں قیامت کے دن دربار خداوندی میں ان کی شفاعت کی دعا کروں گا، یعنی گواہی دوں گا کہ اے میرے رب کریم، یہ تیرے وفادار بندے ہیں جنہوں نے میری نظروں کے سامنے تیری راہ میں اپنا گلا کٹا کر جام شہادت نوش کیا۔ صحابہ نے مقدس شہیدوں کی لاشوں کو میدان جنگ سے اٹھا کر رحمت عالم کے سامنے جمع کر دیا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام یعنی کہ شہید ہوئے تھے، جس میں 69 لاشیں دستیاب ہوئیں، مگر حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی تھی، یعنی حنظلہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے حنظلہ کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا۔ کسی نے کہا کہ فلاں جگہ میں نے حنظلہ کی لاش دیکھی ہے۔ گرج کی مختلف گواہوں سے ثابت ہوتا تھا کہ حنظلہ شہید ہوئے، مگر لاش نہیں مل رہی تھی۔ آخر کچھ دیر میں کچھ دور پر ایک لاش نظر آئی۔ جب صحابہ نے جا کر دیکھا تو حضرت حنظلہ کی لاش تھی اور ان کے جسم اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اب غور فرمائیے گا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کی دلہن سے پوچھا کہ یعنی جنگ میں جاتے وقت حنظلہ کا کیا حال تھا، تو دلہن نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے بستر سے اٹھ کر گئے تھے، ان کو نہانے کی حاجت تھی، ان پر غسل
فرض ہو چکا تھا، لیکن جب انہوں نے یعنی کہ دعوت جنگ اور لڑائی کا شور سنا تو جو ہے یعنی بغیر غسل کیے گھر سے نکل پڑے تھے اور لڑتے لڑتے جا کر شہید ہو گئے تھے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ اسلام کی سجادیہ اسی دن سے حضرت حنظلہ صحابی کا لقب غسیل الملائکہ ہو گیا۔ حاضرین کرام اب غور کریے گا جو ہے کہ شہید کو دفن کرتے وقت جو ہے یعنی غسل نہیں دیا جاتا بلکہ خون میں لت پت اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ شہید جب قیامت کے دن خداوند قہار اور جبار کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، یعنی دربار میں جائے گا تو اس طرح جائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہتا ہوگا مگر یعنی رنگ تو خون کا ہوگا مگر اس سے مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لیکن ہاں اگر کوئی ناپاکی حالت میں شہید ہوگا تو اس کو ضرور غسل دیا جائے گا۔ حضرت حنظلہ چونکہ جنابت کی حالت میں شہید ہوئے تھے لہٰذا ان کو دفن کے وقت غسل دینا ضروری تھا، مگر اس خوش نصیب شہید کی خوش قسمتی تو دیکھو کہ اللہ کی غیرت ستاری و غفاری کے لیے نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ حضرت حنظلہ کو کوئی انسان غسل دے، بلکہ آسمان کے فرشتے کو حکم دیا کہ تم حضرت حنظلہ کو غسل دو۔ اس طرح حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ، مقام عبرت ہے کہ ایک وہ مسلمان تھے جو اپنی دلہن کے بستر پر عیش و عشرت میں مشغول تھے، مگر جب اللہ اس کے رسول نے انہیں سر کٹانے کے لیے پکارا تو بستر عروسی کو لات مار کر میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے اور اللہ اس کے رسول کی راہ میں اپنے سر کو قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کی نسلوں کو زبان حال سے یہ پیغام دیتے ہوئے شہید ہو گئے کہ خون میں نہاؤ زخم سہو سر فدا کرو، جب وقت آئے دین پہ تو یوں حق ادا کرو۔ سوچو تو صحیح کہ ایک ہم آج کل کے مسلمان ہیں کہ روزانہ نماز فجر کے وقت ہمارے کانوں میں اللہ اس کے رسول کی پکار آتی ہے، اللہ اس کے رسول کی منادی، مسجد کا مؤذن زور زور سے پکارتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ جو ہے نجات کے لیے، الصلاۃ خیر من النوم، اور اے سونے والو تمہاری نیند سے بہتر نماز ہے۔ مسلمانوں ہم کو سر کٹانے کے لیے نہیں بلایا جاتا بلکہ پکی مسجد کی چٹائی کے فرش پر بجلی کے پنکھے کے نیچے خالق کائنات یعنی کہ جو ہے اپنے خالق مالک کے سجدے کے لیے جو ہے اپنے اللہ کے یعنی سجدے کے لیے بلائے جاتے ہیں، مگر اللہ اس کے رسول کی پکار کو سن کر ہم اپنے نرم نرم بستر اور گرم گرم رضائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یعنی کہ مسلمانوں للہ انصاف کرو، کہاں حضرت حنظلہ جیسے کامل ایمان مسلمان اور کہاں ہم جیسے کاہل الوجود مسلمان۔ اسی لیے تو شعر کہا ہے کہ جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ سبحان اللہ۔